میں نے خان صاحب کو ووٹ ہی نہیں دیا تھا, میں نے خان صاحب پارٹی کا ورکر بھی تھا. پیڈائی کا کارڈ شو کراؤ, میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں, میں چہرے کو فیس ریڈنگ ہے مجھے, آپ دکھاؤ, آپ دکھائیں کارڈ دکھائیں. بڑی بڑی باتیں مارنا وہ نہیں ہے, ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہے یہ بالکل پیڈائی کا ورکر نہیں. کارڈ دکھائیں, میں لکھ کے یہ پیڈائی کا ہے. آپ دکھا دینا کارڈ اگر آپ کے پاس ہے. سر جی کارڈ گھر پہ ہے, لیکن میں آپ کو اپنی آئی ڈی شو کرا دیتا ہوں کہ میں اب خان صاحب مہنگائی ختم نہیں کر سکتے تو کیا عوام نے مہنگائی ختم کرنی ہے؟ وہ خالی باتیں کرنا جانتا ہے, عمل کرنا نہیں آتا اس کو. اس کو بھاگنے نہیں دے ملک سے, اس نے تو 5 سال پورے کر کے بھاگ جانا ہے. کیونکہ ورکر ہیں تو آپ نے سلیکٹ کیا خان صاحب کو, ہم نے تو نہیں کیا. یہاں پہ ایک بائک رائڈر ہمارے پاس موجود ہیں بائکیا کمپنی کے, ان سے ہم بات کریں گے کیونکہ یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جن کو بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے مہنگائی سے, اور ان سے ہم بات کریں گے کہ ان کے اوپر کتنا اثر پڑا ہے مہنگائی کا, اور خان صاحب کی حکومت سے کیا توقعات رکھیں 2022 میں بھی. سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو 2022 بہت مبارک ہو, اور مجھے یہ بتائیے گا کہ 2021 میں بہت مشکلات تھیں مہنگائی کے حوالے سے, 2020 میں بھی تھیں کیونکہ کرونا بھی تھا اور پچھلے سال بھی تھا. اس سال میں آپ کیا ایکسپیکٹیشنز کریں خان صاحب سے ہے مہنگائی کے حوالے سے, اور آپ خود کتنا تنگ ہیں مہنگائی سے؟ آپ کو بھی خیر مبارک ہو 2022, اور 2022 کے اندر ساری چیزیں ڈبل فگر میں آ رہی ہیں, 2-2 آ رہا ہے. اور میں آپ کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہے, جو گزشتہ دور گزرا ہے اس کے مطابق میں یہ سب چیزیں ڈبل ہی ہونے والی ہیں. تو مہنگائی کا تو عالم یہ ہے کہ روز بروز یہ کم نہیں ہو رہی ہے بلکہ بڑھتی جا رہی ہے. جتنی یعنی کہ دعوے کیے جاتے ہیں اس کے اگینسٹ ہی کام ہوتا ہے, دعووں کے مقصد برعکس ہی کام ہوتا ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, جو بھی مطلب پروسیجر یا مطلب لائے عمل تیار کیا جاتا ہے, اس کا جو ایکشن ہے وہ اس کے اگینسٹ ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ مقصد یہ ہے کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ہم لوگوں نے خود بڑی سپورٹ کی تھی اس چیز کو کہ کوئی تو بندہ ہے جو غریب کے لیے بولنے کے لیے آیا ہے. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ کابینہ جو اس وقت بیٹھی ہے خان صاحب کے انڈر وہ نااہل ہے, اور خان صاحب خود بھی کوئی ڈیسیجن لے نہیں پا رہے ہیں. سر جی کابینہ کا تو یہ تھا کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ جی بندہ ایماندار ہے, نیچے سارے چور ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میرا تو اب یعنی کہ جو تجزیہ یا میری زندگی کا جو مطلب ہے ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق تو خان صاحب چور ہے. اس کی وجہ یہ انہوں نے خود کہا تھا نا کنٹینر میں کھڑے ہو کے, کہنے کو چھوڑیں, کہنے کو تو میں بھی کہتا ہوں, میرے پاس اختیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یار میں مہنگائی ختم کر دوں گا, میرے پاس اختیار نہیں ہے. لیکن ہم نے عوام نے تو اس خان صاحب کو اٹھا کے کرسی پہ بٹھا دیا, اختیار دے دیا. جب آپ کے پاس اختیار آ گیا, گولی مارنے کا اختیار آ گیا, آپ گولی نہیں مار سکتے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مہنگائی ختم کرنے کا اختیار خان صاحب کو دے دیا. اب خان صاحب مہنگائی ختم نہیں کر سکتے تو کیا عوام نے مہنگائی ختم کرنی ہے؟ چور کو خان صاحب نہیں پکڑ سکتے تو کیا چور کو چور نے پکڑنا ہے؟ ڈاکو کو وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو وقت دیا جائے, 5 سال مکمل ہو, پھر آپ ساری پرفارمنس پاس رکھیں اور پھر ہمیں تنقید کا نشانہ بنائیں. سر جی وہ تو نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے اور وقت دے دو. ان کا تو بندہ تھا, انہوں نے 15 سال حکومت کیا, خان صاحب کو بھی 3 سال ہوئے. تو 3 سال بھائی جان, بات یہ ہے کہ جس خلافت کا یہ لوگ تذکرہ کر رہے تھے اس خلافت میں 90 دن کے اندر تبدیلی وہ آئی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا بندہ کوئی نہیں تھا. بالکل ایسا ہی تھا بے شک. تو کیا اب 3 سال کے بعد خان صاحب کو لوٹنے کے لیے 3 سال اور دے دیں؟ کون ہے جو مقصد اس پہ سسٹم پہ جو ہے لائے عمل تیار کرے گا یا اس پہ عمل درآمد کرائے گا؟ ساری عمر خالی یہ زبانی جمع خرچ ہوتا رہے گا, ایکشن کس وقت ہوگا؟ آپ نے خان صاحب کو ووٹ دیا تھا؟ میں نے خان صاحب کو ووٹ ہی نہیں دیا تھا, میں نے خان صاحب پارٹی کا ورکر بھی تھا, لیکن میں ان ورکروں میں سے تھا جنہوں نے حلف لیا تھا کہ اگر ہمارا لیڈر بھی کرپٹ ہوگا تو ہم اس کی مذمت نہیں کریں گے, اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور آج میں اس کے خلاف کھڑا ہوں اس بات پہ کہ اس کے اندر ایکشن نام کی چیز کوئی نہیں ہے. وہ خالی باتیں کرنا جانتا ہے, عمل کرنا نہیں آتا اس کو. اگر اسے عمل کرنا آتا ہے تو لٹکائے, اگر اپنے دشمن کو نہیں لٹا سکتا, اپنے مخالف کو نہیں لٹا سکتا, تو کم سے کم اپنی پارٹی میں جو چور ہیں ان کو پکڑے اور ان کو لٹکائے. لیڈر بننے کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہر چیز کو اپنے مطابق کرے. اب مہنگائی کا مقصد کیا ہے کہ جتنی بھی مطلب ہے پبلک سروس, جتنی بھی مطلب ہے وہ اس کے ماتحت آتی ہے نا. خان صاحب کے وزیر اعظم کے ماتحت ہے. جتنے بیوروکریٹس ہیں, جتنے بھی مطلب اداروں کے مطلب سربراہ ہیں, سب خان صاحب کے ماتحت ہے نا. تو ان کو آرڈر کون دے گا؟ ان کے مطلب ہے پاسپورٹس کون کرے گا؟ ان سے کام کون کروائے گا؟ عوام کروائے گی. عوام تو نہیں کروا سکتی نا, وزیر اعظم نہیں کروانا. اب میں ایک بائک رائڈر ہوں تو میں جو کام کر رہا ہوں اس کو چیک اینڈ بیلنس کیا بائکیا کرے گی یا مطلب نیچے جو سواری ہے وہ کرے گی؟ بائکیا کرے گی نا. تو گورنمنٹ خان صاحب کو دی ہے, کرسی خان صاحب کو دی ہے.
اب وزیر اعظم سے بڑی کرسی کوئی مانگ رہا ہے تو ان کو مطلب ہے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بنا دیتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھ جائے، وہاں سے پاکستان میں مہنگائی ختم کر لے، یا امریکہ کا صدر بنا دیں اس کو۔ ایسا نہیں ہے نا، پاکستان کے وزیر اعظم کی کرسی چاہیے تھی، بٹھا دیا۔ میں تو گزارش کروں گا عدلیہ سے اور فوج سے کہ وہ اس پہ ایکشن لے، کہ ساری عمر انہوں نے ایکشن صرف اسی بات پہ لیا کہ جب ان کے لیے کوئی پرابلم ہوئی ہے تو ایکشن لے لیا، عوام کے لیے پرابلم ہوئی ہے تو کوئی ایکشن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ سو موٹو لے، سپریم کورٹ اس کا سو موٹو لے، ایکشن لے اس بات پہ، خان صاحب پہ، اس کو بھاگنے نہیں دے ملک سے۔ اس نے تو 5 سال پورے کر کے بھاگ جانا ہے۔ شوکت عزیز آیا تھا، بھاگ گیا۔ نہیں وہ کہہ رہے ہیں اگلی 5 سال کی حکومت بھی نہیں کی۔ اگلی 5 سال کی حکومت تو تب ہوگی نا جب یہ چوری کے مطلب منصوبے پہ عمل پیرا ہوں گے۔ اگر مہنگائی بڑھائیں گے تو ٹھیک ہے، اگلے 5 سال ان کے نہیں بڑھائیں گے تو اگلے 5 سال تو ان کو نہیں ملے گا۔ پھر آدمی کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس 2 وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے۔ ابھی صبح میں ایک میرے دوست کی، میرے کلاس فیلو کی مطلب پوسٹ آئی تھی، اس نے کتے کی مثال دے کے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، تو جب میں نے اس پہ کمنٹ لکھا تو اس نے کہا نہیں آپ بغض عمرانی ہے۔ میں نے کہا بغض عمرانی نہیں ہوں، میں وہ ورکر ہوں جس نے حلف لیا ہوا ہے غلط کے خلاف کھڑے ہونے کا۔ میں نے کہا آپ نے غربت کا مذاق اڑایا، غریب کا مذاق اڑایا ہے، غربت کا اور غریب کا مذاق مت اڑائیں۔ یہ کرسی آنی جانی ہوتی ہے، آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی، پرسوں کسی اور کے پاس ہوگی، لیکن غریب نے یہیں رہنا ہے، اس پاکستان میں رہنا ہے۔ یہ غریب آدمی نے ہی، غریب انسان نے ہی اس ملک پاکستان کو بنایا تھا۔ انہوں نے اپنی گردنیں کٹائی تھی اور انہی لوگوں نے اس کو آگے بھی لے کے جانا ہے۔ یہ غریب یہیں رہے گا، لیکن اس غریب کی آواز سننے والا ہی جو ہے وہ حق اور سچ ہوگا۔ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین، یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور مہنگائی کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جس طرح یہ بات کر رہے تھے، اور یہ پی ٹی آئی کے ورکر رہ چکے ہیں، انہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ مہنگائی کے خلاف یا چور اگر ان کا لیڈر ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ پھر اپنا ووٹ بھی جو ہے ضائع کریں گے۔ ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، اور اگلے الیکشن میں یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ خان صاحب مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، عوام رنجیدہ ہے۔ اس کے سب سے بڑی مثال جو ہے کے پی کے میں ابھی جو جنرل باڈی الیکشنز ہوئے تھے، اس میں آپ نے جو نتیجہ دیکھا، یہاں پر اور بھی بہت سے افراد موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کیونکہ یہ شیخ رشید صاحب کا حلقہ ہے، تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ یہاں پر ایک اور شخص ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو 2022 بہت بہت مبارک ہو۔ آج پہلا دن ہے، آج 1 جنوری ہے۔ پچھلے سال بہت سی مشکلات تھیں اس ملک کے لیے، معیشت سٹرگل کر رہی تھی، خان صاحب کی مہنگائی جو ہے، حکومت مہنگائی پہ دبی ہوئی تھی۔ ابھی مزید مہنگائی ہو چکی ہے، پیٹرول 4 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے، دوبارہ سے قیمتیں برقرار ہو گئی ہیں۔ کیا ایکسپیکٹیشنز ہے 2022 میں خان صاحب سے آپ کی؟ سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کا بہت شکر ہے کہ آپ نے عوامی مسائل کے لیے عوام کے اندر آ گئے، اور اس کے بعد جو نیا سال آ گیا، اللہ تعالیٰ یہ خوشیوں، رحمتوں اور پاکستان کی سلامتی کا بنائے۔ اور اس کے علاوہ جو مہنگائی کی آپ نے بات کی، یقیناً یہ مہنگائی بین الاقوامی سطح پر جو اٹھتی ہے بیٹھتی ہے، اگر بین الاقوامی سطح پہ ہم اس کا ریشو دیکھیں تو پاکستان میں پھر بھی مہنگائی کم ہے مہنگائی، لیکن اس حساب سے بہت کم ہے۔ لیکن اس کا میں جو ہے نا مورد الزام خان صاحب کو نہیں ٹھہراؤں گا، اگرچہ ہم اس کے سپورٹر نہیں ہیں، میرا تعلق گلگت بلتستان سے، لیکن میں اس کو اس وجہ سے نہیں ٹھہراؤں گا کیونکہ اس کے آئے ہوئے 3 سال تو چھوڑیں، 22 سال کی سٹرگل کے بعد آج جا کے برسر اقتدار پہ ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف آیا، پی پی آئی، مختلف پارٹیاں آئی اور چلے گئے، مختلف پارٹیاں آئی اور چلے گئے اور خزانہ خالی کر کے چلے گئے۔ اب یہ آ گیا ہے تو یہ کیا کرے گا؟ جو گرا ہوا نظام ہے اس کو اٹھانے میں وقت تو لگے گا، جو 50 سال 60 70 سال تک انہوں نے جو اس ملک کا بیڑا گرک کیا اس کو اٹھانے میں وقت لگے گا۔ یہ پالیسی میکنگ کر رہا ہے، اگلے 5 سال جو پالیسی پر امپلیمنٹ کرے گا۔ ابھی بھائی نے ہمارے کہا کہ باقیہ کے حوالے سے ابھی باقیہ نظام نہیں چلائے گا تو یہ کیا خاک چلائے گا؟ میں اس سے یہ کہتا ہوں باقیہ نے ایک نظام دیا ہے وہ آن لائن چل رہا ہے، ابھی اس سے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہ آف لائن چلے گا۔ اب وہ جو پرسنٹیج اس کو 20% کا جو دینا ہے وہ یہ نہیں دے رہے ہیں۔ اب یہ عوام جو باقیہ کا نظام دیا، سافٹ ویئر بنایا، وہ ان کو ایک فیسلٹیٹ کر رہے ہیں، ان کا انشورنس کر رہے ہیں، اور یہ اس کو آف لائن کر کے 20% نہ دینے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے یہ چل رہا ہے۔ ابھی بھی دیکھو آف لائن یہ چلے گا، اب یہ اپنے حساب سے یہ کر سکتا ہے، تو اب پورا نظام جو نیچے بیٹھی ہوئی جو ٹیم ہے خان صاحب کی وہ اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ اس کا جو ویژن ہے پاکستان کو ایک مین سٹریم پر لے کے جانا ہے، بین الاقوامی سطح پہ اس کو ایک ایسے ترقی یافتہ ممالک کے صف اول میں کھڑا کرنے کے لیے لے کے آ رہا ہے جو پوری دنیا کے اندر ہے، لیکن جو نیچے ٹیم ہے، جو کرپٹ جو چور ٹیم ہے، وہ اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ یہ ایک بندہ پورے نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اس میں بالکل بھی وقت لگے گا اور خزانہ خالی ہے
और यकीनन महंगाई है, लेकिन महंगाई के हवाले से गरीब को भी इसने रिलीफ देने की जो पॉलिसी की है। आपका पॉइंट मुझे आ चुका है, मैं इनका पॉइंट लेना चाहूँगा क्योंकि ये अगेंस्ट हैं खान साहब के और ये खान साहब के हक में बात कर रही हैं। इन्होंने कहा है कि पॉलिसी मेकिंग जो है वो खान साहब इस 5 साल में करेंगे, अगले 5 साल में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इन्होंने कहा है जो खान साहब के नीचे काम कर रहे हैं वजीर हैं वो उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप तो वर्कर हैं पीटीआई के, तो आप इस हवाले से क्या? मैं इसके मुतल्लिक़ एक बात कहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि मैं ऑफलाइन चल रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं चल रहा, ठीक है। अब इसकी चीज़ को चेक एंड बैलेंस करना कंपनी का काम है। कंपनी ने ऑफलाइन भी निकाला हुआ है ऑप्शन और ऑनलाइन भी निकाला हुआ है, ठीक है। अब कंपनी के बाकायदा वर्कर आ रहे हैं, वो हमें चेक कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी हमें प्लेंटी देती है, कैंसिलेशन पे प्लेंटी देती है, फैसिलिटेट करती है राइडर को। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी आवाम को फैसिलिटेट कर रही है। पॉलिसी बन चुकी है, पाकिस्तान बन चुका है, कोई नया पाकिस्तान नहीं बनना। एक नई पॉलिसी बनानी है तो उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको अगले 5 साल नहीं चाहिए। थोड़ा तो टाइम लगता है, अगर किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना हो थोड़ा टाइम तो लगता है। सर जी बात यह है कि मैंने कहा ना कि मैं वर्कर हूँ उसका, मैं आज भी उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अगर वो सही रास्ते पे आ जाए, सही एक्शन पे आ जाए। उसने कहा था मैं 30 दिन में सिस्टम बदली कर दूंगा, 30 से 60 दिन में, 60 से 90 दिन, 90 से आज 3.5 साल गुजार दिए। कोई एक पार्लियामेंट के अंदर मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत सियासत की सूझबूझ मुझे भी है, एज ए सियासी वर्कर होने के नाते थोड़ी सी, और मैं क्वालिफाइड भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। मैं बाइकियाँ चला रहा हूँ, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि मैं मकसद ये यानी कि नौकरियां ना होने की वजह से, अगर नौकरियां हैं भी तो वहाँ पे सिफारिश और रिश्वत इतनी कहाँ से आई है? क्या आवाम ने सिफारिश को ऊपर लेके गई? नहीं, ऊपर से चेक एंड बैलेंस नहीं है, ऊपर से गिरफ्त नहीं है, खौफ खुदा नहीं है। खौफ खुदा कहाँ से होता है? खुदा ऊपर है, खौफ खुदा ज़मीन पे, ठीक है ना। तो बात यह है पॉलिसी ऊपर से आ जाती है। आज कोई कहे कि नहीं नया कोई दीन आएगा, नया दीन नहीं आएगा, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। हमारे वज़ीर आज़म का हाल तो ये था कि हलफ वाले दिन से ही हमारा नज़रिया चेंज होना शुरू हो गया था कि जिस बंदे को ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ना आए, वो बंदा कुर्सी पे बैठने के काबिल नहीं था। हमसे गलती होगी, हम तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं कि हमने उसको सपोर्ट किया। लेकिन ये बात भी, वो गरीब के लिए क्या पॉलिसी बनाएगा जो अपने दीन के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना सकता। लेकिन इस बात को हम जस्टिफाई तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखा जाए तो कोई भी वज़ीर आज़म ऐसा नहीं है जिसने नबी पाक की हुर्मत के हवाले से पूरी दुनिया में बात ना की हो। ये खान साहब ही हैं जो पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं, और इसका रिज़ल्ट अभी आपने व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं उनका जो रिएक्शन आया है, उन्होंने बात की है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करना या नबी पाक के ख़िलाफ़ बात करना किसी के लिए भी इजहार राय नहीं है, वो आज़ादी राय नहीं है। तो ये जब बात उन्होंने कर दी है तो फिर इस पर जस्टिफाई करना कोई बाकी रह ही नहीं जाता कि खान साहब जो है वो उनके अंदर जो है वो नबी का इश्क नहीं है। वो तो हर मुसलमान के अंदर होता है, लेकिन ये बात सियासी तौर पर भी जो है आप उसको कह रहे हैं कि अगर है नहीं है, हर किसी के अंदर होता है। लेकिन खान साहब अगर उसको पूरी दुनिया में लेकर जा रहे हैं तो फिर ये उनकी एक अचीवमेंट है। मैं समझ गया आपके बात को। बात यह है खान साहब एक सियासी आदमी है और हम एक सियासी वर्कर। सियासी बयान का मकसद क्या होता है? ये जब अदालत में जाते हैं तो कहते हैं जी ये एक सियासी बयान था, यानी कि इनकी हर बात दोहरे मेयार की होती है। तो ये लोग वहाँ जाके भी जो बात करते हैं वो दोहरे मेयार की करते हैं। हमारा दीन जो है वो एक था, ठीक है, खुदा एक, कुरान एक, अल्लाह एक, रसूल एक और ईमान एक, और ईमान के मुतल्लिक़ बात भी एक ही होनी चाहिए। वहाँ बात कुछ करते हैं, यहाँ अमल कुछ करते हैं। ये दोहरा मयार सियासत में तो चलेगा, दीन में नहीं चलेगा। इन्होंने कहा महंगाई का ये कर देंगे, ये पॉलिसी बना देंगे, वो पॉलिसी बना देंगे, सब दोहरा मयार। ये तो चल गया, आवाम बर्दाश्त भी कर रही है, टैक्स भी दे रही है। आज बिलों के अंदर देख लें आप, हर चीज़ के अंदर देख लें, दोहरा मयार है। खान साहब ने कहा था मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, टैक्स लगा दिए। महंगाई कम करूंगा, महंगाई कर दी। कंटेनर में खड़े होकर बिल भी जलाए थे, सब कुछ। मैंने कहा मैं इस चीज़ का गवाह भी हूँ कि मैं इस बंदे को हर लिहाज से सपोर्ट कर चुका हूँ, लेकिन ये दोहरा मयार जब दीन की तरफ आया तो हमने इसके ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत शुरू कर दी। आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये
دین کے خلاف بھی دوہرا معیار ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ جا کے آپ کچھ بول رہے ہیں اور لوکل سطح پہ آ کے جو ہے نا آپ اس کے اگینسٹ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. کوئی ایک بل مجھے بتائیں کہ جو دین کے متعلق پاس ہوا ہو. آپ کا تمام جتنے بھی بل پاس ہوئے ہیں اس کے اندر بل واسطہ یا بلا واسطہ یہود و نصارہ کو سپورٹ کی گئی ہے. کوئی ایک بل ایسا بتائیں کہ جس کے اندر ہمارے دین کو سپورٹ ہوئی ہو. ان لوگوں نے آتے ہی یقین کرو ہم خود کو نگار ہو گئے اس بات میں کہ علماء کے متعلق یعنی کہ انہوں نے ایسی کو غلط بیانی اور غلط زبانی شروع کر دی تھی کہ جو یعنی کہ ایک مسلم امہ کو گناہ کی دلدل کی طرف دھکیلنی. جبکہ دین کے اندر منع کیا گیا ہے کہ آپ کسی عالم کو برا مت کہو. لیکن یہ ایک ٹرینڈ چل چکا تھا, ڈی جے کے نام سے شروع ہوا تو پتہ نہیں کہاں تک گیا کہ جو میری جسم میری مرضی تک مطلب لوگوں نے فتوے دینے شروع کر دیے. تو کیا ایسا ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر؟ ایسا ہونا چاہیے. یہ دوہری پالیسی ہے یا مطلب ہے یہ کھلا تضاد نہیں ہے اس چیز کا. مہنگائی کو آپ دیکھ لیں کہ چینی 50 روپے سے کہاں چلی گئی, 100 سے اوپر چلی گئی. آٹا 30 روپے سے 70 روپے پہ چلا گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اسی طرح ٹیکس جو ہیں وہ یعنی کہ ڈبل ہو گئے. ہر چیز جو ہے 100 گنا مہنگی ہو گئی, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے. تو کون گرفت کرے گا؟ کوئی ایسا ہے جو گرفت کر سکتا ہے اس چیز کے اوپر؟ ٹھیک ہے, کافی باتیں کی ہیں انہوں نے حکومت کے بارے میں. کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سپورٹ بھی کیا ہے, یہ پی ٹی آئی کے ورکر رہ چکے ہیں, لیکن اب ناراض ہیں عمران خان صاحب سے. لیکن آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ کا تعلق جو ہے وہ گلگت بلتستان سے ہے. مزید کیا کہیں گے؟ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے مہنگائی ہے, پوری قوم جو ہے مہنگائی سے اس وقت تنگ ہے. آج بھی جو ہے پیٹرول 4 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے, مزید مہنگائی بڑھے گی. 2022 کی شروعات ہی مہنگائی سے ہوئی ہے, تو آگے کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں؟ میں تو اس بھائی کے حوالے سے پہلا یہ کہوں گا کہ اس کی لیول کی میں بات کروں, کیونکہ ملکی معیشت نے یہ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں جس لیول کی ہم نے جو میڈیا میں سنا ہے. اس کی یہی بات کافی ہے کہ جو سسٹم بائکیا نے اس کو دیا ہے وہ آن لائن چھوڑ کے آف لائن یہ چلا رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ کرو کہ عوام نچلی سطح پر جو عوام ہے وہ ایک سسٹم کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. بالکل اس طرح جو ہے ملکی سطح پر جو پالیسی بن رہی ہے نیچے جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ میں اس بائکیا سے, اس کا جو وائس پریزیڈنٹ پاکستان کا ہے وہ میرا جگری دوست ہے, میں اس کو بہت اچھی طریقے سے ان کا پورا سسٹم کا مجھے اندازہ ہے. اب یہ جو ہے نا ان کے ساتھ اگر وہ کنیکٹیوٹی نہیں کر رہے ہیں, انہوں نے ایک نظام دیا ہے, سب کچھ دیا ہے, تو اب اوپر وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ آ کے اس کو موبائل آن نہیں کر سکتا ہے. اب مختلف بہانے ہیلے کر سکتے. بالکل اسی طرح میں صرف اوورآل اس کی بات کر رہا ہوں. جتنے بھی ہم چلتے ہیں صرف آپ ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ ورکر بھی ہوں گے. مجھے تو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ آپ ورکر ہیں, کیونکہ ورکر ہیں تو آپ نے سلیکٹ کیا خان صاحب کو, ہم نے تو نہیں کیا. شو کرا سکتا ہوں میں آپ کو, پی ٹی آئی کا کارڈ شو کرا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کا کارڈ شو کراؤ. میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں, میں چہرے کو فیس ریڈنگ ہے, مجھے آپ دکھاؤ, آپ دکھائیں کارڈ دکھائیں. بڑی باتیں مارنا وہ نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہے. یہ بالکل پی ٹی آئی کا ورکر نے میڈیا میں آ کے خواہ نون لیگی پیٹواری جو جتنے بھی پیپل مختلف جو پارٹیوں کے ہیں وہ آ کے اپنے آپ کو جو ہے نا پی ٹی آئی کے وہ کر کے جو ہے نا وہ کیا. ابھی کارڈ دکھائیں, میں لکھ کے یہ پی ٹی آئی کا ہے, آپ دکھا دینا کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو. سر جی کارڈ گھر پہ ہے, لیکن میں آپ کو اپنی آئی ڈی شو کرا دیتا ہوں کہ میں آئی ڈی کو چھوڑیں اور آپ کارڈ دکھائیں. مجھ سے کچھ پوچھ لیں. آئی ڈی کارڈ نہیں, وہ پی ٹی آئی کا کارڈ, پی ٹی آئی ورکر کا کارڈ کا پوچھ رہے ہیں وہ. ہاں ابھی اس کا جو ہے نا اس نے اتنی بڑی سی وہ بولی میڈیا کے اندر, اس نے بولی کہ میں جو ہے نا پی ٹی آئی کا جو ہے کارکن ہوں, میں نے ووٹ دیا اس کو. اب اس سے پوچھو یہ کارڈ ہے, دکھائے کارڈ بھی ہے کہا اس نے خود کا. تو یہ ساری جس طرح یہ باتیں ہوائی فائرنگ ہے, اسی طرح بالکل ہم کہتے ہیں غریب عوام جو ہے نا دب رہی. اوپر جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک ان کا قبلہ درست نہیں ہوگا وہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا. کیونکہ خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ اگر باہر سے معیشت لے کے یہاں پر آ جائے جو ہے نا میں آدھا سے وہ 50 کروں گا, جو پیسہ اب آپ خود وہ کریں. اب میرا تعلق دیامر بادشاہ ڈیم, جہاں پر ملک کا میگا منصوبہ دیامر بادشاہ ڈیم پر ہے, 442 ارب پیسے نے ڈالر کی جو ہے نا وہاں پر خرچ ہو رہا ہے. ملکی سطح کی جو ہے نا تمام تر دشمن قوتوں کی تعلق ادھر لگی ہوئے. اب ہم یہ کہیں گے وہاں سے جو ہمیں انکمنگ آتی ہے, جو پیسہ ہمیں ملا ہے معاوضوں کی شکل میں, اب وہ پیسے وہاں سے اٹھا کے ہم یہاں ہمارے لوگ آ گئے چکری میں, مختلف جگہوں میں پیسے لگائے, بعد میں فراڈ ہو گیا. اب پیسے وہاں سے لا کے ادھر لا گئے. ہم اگر لوگوں کو کہیں گے کہ آپ جو ہے نا پیسے ادھر انویسٹ کریں دیامر میں, گلگت بلتستان میں, اور خود لا کے ادھر پیسے انویسٹ کریں گے, کہ ان کا دماغ خراب ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے تو جا کے پنڈی میں اسلام آباد میں خرچ کیا اور ادھر آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں. اب ملک پاکستان سے پیسہ لے کے جا رہے ہیں باہر, اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم ادھر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں یہاں پر.
तो वो कोई पागल है कि ये यहाँ से पैसे जमा करके आवाम की लूटी दौलत बाहर लेके जाए, वो लेके वापस आएंगे 50% उन्होंने कहा कि कम करेंगे। जाहिर है मुल्क जो है ना जिस तरह जो मैशत माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं है, वक्त लगेगा। इसका कसूर मैं इस वजह से नहीं ठहराता हूँ, ये अभी आ गए हैं, 3 साल हो गए, 72 साल का जो यहाँ मुल्क बैठा हुआ, मुल्क को उठाने के लिए वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आवाम की सपोर्ट चाहिए। लेकिन आवाम आदी हो चुके हैं, जो पहले हर बंदे के हाथ में जो आ गया वो करप्शन करने के उसमें फ़िक्र में है, और ऊपर माफिया जो है ना उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। यकीनन मुल्क इस हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम, वक़ार और एहतराम के लिए अपने अपने हिस्से का दिया चलाना चाहे, तब जाके ये जो है ना हमारे मुल्क के आखिरी किरण जो आर्मी है उसके हम अगर सपोर्ट करेंगे, और यही एक हमारे पास उम्मीद रहेगी कि जो मुल्क को जो है ना, अगर ये भी नहीं होती ये मुल्क कब का जो है ना वो ख़त्म हो चुका। लेकिन फिर भी इस्लामी एक क़ुव्वत है, यहाँ पर सबसे बड़ी ताकत जो है ना हमारे पास इस्लाम की है, और ये मुल्क इसलिए जो है ना अभी तक खड़ा, वरना इस हालात में ये मुल्क इस डिगर पर खड़ा होना बहुत मुश्किल था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर मौजूद थे जो पीटीआई को डिफेंड कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे। उनका यही कहना है कि मिलकर सबको काम करना होगा इस मुल्क की सलामती के लिए। खान साहब को मज़ीद वक्त दें, क्योंकि ये इनका ताल्लुक गिलगित से है, और ये बता रहे थे कि वहाँ पर जो दयामर भाषा डैम की तामीर है वो हुई है, और उस वाले से भी काफ़ी तरक्की और खुशहाली जो है KP के उधर गिलगित बल्तिस्तान में हुई है। तो उन्होंने जो ये बात की है वो यही कह रहे हैं कि मिलजुल कर काम करना होगा, पाक फ़ौज को सपोर्ट करें, पाक फ़ौज हुकूमत के साथ रहे और मिलकर सपोर्ट करें, इस मुल्क को आगे लेकर जाएं। और पॉलिसीज़ जहाँ पर ये लोग ये बात कह रहे थे कि पॉलिसी जो हैं वो बनाई हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वक्त लगता है चीज़ को, लेकिन वो आगे जाके इम्प्लीमेंट होगी। खान साहब जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और अगले 5 साल भी जो है अगर वो रहे तो फिर ये मुल्क जो है एक अपनी सीधी राह पर तरक्की की तरफ गामज़न होगा।